الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ دینی کورس برائے رمضان المبارک سبق نمبر 8، اسلامی عقائد۔ تقدیر باری تعالی۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ اس عالم میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا وہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق ہر چیز کو لکھوا چکے ہیں اور اسی کے مطابق چیزوں کو پیدا فرماتے ہیں۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ معلوم ہوا تقدیر علم الہی اور امر الہی کے مجموعے کا نام ہے۔ تو خلاصہ ذہن میں رکھیں، اللہ نے دنیا میں انسانوں کو اختیار اور ارادہ عطا فرمایا کہ ہر انسان اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے اچھا یا برا کام کر سکتا ہے۔ ہر انسان بلکہ اپنے ارادے اور اختیار سے جو کام بھی کرے اپنی پسند سے، وہ پہلے ہی سے اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کا علم غیب ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ نے اسی کو لکھوا دیا کہ میں اس بندے کو اختیار اور ارادہ دوں گا، فری ول دوں گا، اور یہ اپنی اس فری ول کا اور اپنے ارادے کا یہ صحیح یا غلط استعمال کرے گا۔ تو اللہ کے علم میں پہلے سے ہے اور اللہ نے اس کو لکھوا دیا ہے، اور اسی کے مطابق چیزوں کو پیدا فرماتے ہیں۔ یہ تقدیر کہتے ہیں اس کو۔ تو تقدیر علم الہی کا نام ہے، علم الہی اور امر الہی کے مجموعے کا نام ہے۔ بس اتنی بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور زیادہ کھود کریت تقدیر کے معاملے میں نہیں کرنا چاہیے۔ نماز سے متعلق وہ اوقات جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس۔ فجر کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور فرمایا، لا صلاۃ بعد العصر حتی غربت الشمس، کہ عصر کی نماز کے بعد سورج کے ڈوبنے تک کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو یہ ان وقتوں میں کسی نماز کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک یعنی اشراق کے وقت تک کسی نماز کی اجازت نہیں۔ عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک کسی نماز کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر کسی کی فجر کی 2 رکعت سنت چھوٹ گئی ہو تو اسے اشراق کے وقت میں سورج نکلنے کے بعد اس کی قضا پڑھ لینی چاہیے۔ جامع الترمذی۔ نمبر 3، نماز مغرب سے پہلے نفل نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ سنن ابو داؤد۔ نمبر 4، جمعے کے خطبے کے موقع پر نفل پڑھنا منع ہے۔ مسند احمد۔ تو ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ زکوٰۃ سے متعلق صاحب نصاب کون ہیں؟ پیچھے شرائط کا بیان ہوا تھا پچھلے سبقوں میں، اب صاحب نصاب کون ہیں، نصاب کی مقدار کیا ہے؟ زکوٰۃ بنیادی طور پر 4 قسم کی چیزوں میں واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی مال کیش، اور نمبر 4 مال تجارت، یعنی ہر وہ چیز جس میں بیچنے کی نیت ہماری ہو، چاہے وہ دکان کا سامان ہو یا گاڑی وغیرہ ہو، زمین جائیدادیں ہوں، گھر ہوں، یا کوئی بھی چیز ہو، جن چیزوں میں بیچنے کی نیت ہے ہماری، وہ ساری چیزیں مال تجارت کہلائیں گی۔ تو یہ 4 مال ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب نصاب سن لیں۔ اگر کسی شخص کی ملکیت میں، پراپرٹی میں 7.5 تولے سونا یعنی 87.48 گرام سونا کسی بھی شکل میں موجود ہو تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی سال گزرنے کی شرط پر۔ نمبر 2، اگر کسی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یعنی 612.36 گرام 612 گرام اور 36 ملی گرام چاندی کسی بھی شکل میں موجود ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی سال گزرنے کی شرط پر۔ نمبر 3،
اگر کسی کی ملکیت میں یہ 4 چیزیں سونا، چاندی، نقدی مال اور مال تجارت ہر چیز یا ان میں سے کچھ تھوڑی تھوڑی مقدار میں موجود ہوں اور ان سب کو جوڑنے سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور سال ان پر گزر چکا ہے، تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ ایسے بندے پر فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اس کی۔ تو ان تفصیلات کو خوب سمجھ لیں۔ روزے سے متعلق کھجور سے افطار کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص افطار کا ارادہ کرے تو کھجور سے افطار کرے کہ وہ باعث برکت ہے، اور اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاکیزہ ہے۔ مشکات شریف۔ افطار کی دعا، حضرت معاذ بن زہرہ فرماتے ہیں کہ انہیں یہ روایت پہنچی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ سنن ابی داؤد۔ تو افطار کھجور وغیرہ سے کرنا چاہیے، اور اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ حلال مال سے روزہ افطار ہو، حرام مال سے روزہ افطار ہوگا تو روزہ خواہ ضائع ہو جائے گا۔ مسنون معاشرت، مرد اور عورت ایک دوسرے کا رنگ ڈھنگ اختیار نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کا لباس پہنتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مرد جیسا لباس پہنتی ہیں۔ تو ایک دوسرے کی چال اختیار کرنا یہ اللہ کی لعنت اترنے کا ذریعہ ہے، اسی لیے مردوں کو اپنی چال چلنی چاہیے اور عورتوں کو اپنی جو ہے تہذیب اور اپنی اخلاقیات، اپنی شرم و حیا کے ساتھ اپنا جو ہے زندگی اپنی گزارنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔